بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت تو یہاں بہت سے ملانگ ٹائپ لوگ ادھر ادھر بیٹھے نشہ آور اشیاء کے دم لگا رہے تھے یا نشے میں ڈوبے منہ اوندائے پڑے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پہاڑی کی نگرانی کا انتظام ابھی حال ہی میں کیا گیا تھا۔ یقیناً یہ سب کچھ پہلے بھی موجود تھا یہاں، اور دن کے وقت کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی بے شمار لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، چنانچہ اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لہذا وہ اسے دن میں کسی نہ کسی طرح آنے جانے والوں کی نظروں سے چھپا دیتے ہیں۔ ایسے پوشیدہ رکھنے کے لیے وہ کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں، یہ کسی وقت دن میں آ کر یہاں کا جائزہ لینے پر ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ اس وقت ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی پوری توجہ ٹیلی ویژن کی اسکرین کی طرف تھی، لہذا اسے میری وہاں موجودگی کا احساس تک نہیں ہو سکا تھا۔ اسکرین پر چونکہ پہاڑی کے دامن میں کچھ سائے حرکت کرتے دکھائی دے رہے تھے، چنانچہ وہ پورے انہماک کے ساتھ ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ میں دبے پاؤں چلتے ہوئے اس کے بالکل پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ ہنوز ٹیلی ویژن اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹی وی کی ناپ گھمانا شروع کر دی۔ اسکرین پر نظر آنے والی پہاڑی آہستہ آہستہ گھومتی ہوئی دکھائی دینے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے پہاڑی کے دوسرے حصے اسکرین پر نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ ہر طرف منظر ایک ہی جیسا تھا، وہی تاریکی، اور اس تاریکی میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پہاڑی کے دامن میں حرکت کرتے ہوئے سائے جو آہستہ آہستہ پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ پھر اچانک ہلکی ہلکی روشنی کے جماکے ہوئے، اس کے ساتھ ہی سائے تیزی سے اوپر چڑھتے دکھائی دینے لگے۔ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے تیزی سے ناپ گھمانا شروع کی، اور جب آستانے میں داخل ہونے والی دروازے کا منظر سامنے آیا تو ہاتھ ہٹا لیا۔ یہاں مدھم روشنی میں ایک شخص دونوں ہاتھوں میں ریوالور پکڑے کھڑا کسی ایسے چکنا ہرن کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جس نے قریب ہی کہیں شکاری کی آہٹ سن لی ہو یا اس کی بو ہوا کے دوش پر اس کی ناک تک پہنچ گئی ہو۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا، وہ گلزمان تھا۔ اس کی وہاں موجودگی کا مطلب یہ تھا کہ فیروز وغیرہ بھی میری طرح اس حال میں آ چکے تھے۔ میں نے کن اکھیوں سے اس طرف دیکھا جدھر سے گزر کر میں یہاں پہنچا تھا۔ وہ تینوں مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر موجود تھے، وہ بھی میری ہی طرح دبے قدموں سے یہاں تک آئے تھے۔ ان کے آنے کا مجھے تک احساس نہ ہو سکا تھا۔ فیروز اور خان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں جنہیں ان دونوں نے اس شخص کی طرف تان رکھا تھا۔ میں نے فیروز کو ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا کہ وہ اس شخص کو سنبھالے، اور شرافت علی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے اس طرف مڑ گیا جدھر اس بہروپی یہودی سے میں لیزی کے ساتھ ملا تھا۔ میں یہاں رک کر اور کسی جھگڑے میں الجھ کر اندر موجود آئزک کو ہوشیار نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہمارا پروگرام اسے زندہ پکڑ کر اس سے پاکستان میں ان کے اعلی کاروں کے بارے میں معلومات اگلوانے کا تھا۔ ارادہ یہ تھا میرا کہ اچانک اس کے سامنے پہنچ کر اسے آستانے پر دشمنوں کے حملے کی خبر دے کر بوکھلا دوں گا، اور پھر اسی گھبراہٹ کے عالم میں اسے اپنے ساتھ باہر نکال لاؤں گا جہاں فیروز وغیرہ اسے پکڑ کر باندھ لیں گے۔ لیکن جیسے ہی میں ادھر جانے کے لیے مڑا، آستانے کے اندر بیک وقت کئی مقامات پر زور زور سے گھنٹے بجنے لگے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فیروز اور خان کی اسٹین گنوں نے عین اسی لمحے شعلے اگلنا شروع کر دیے۔ میں مزید کچھ دیکھنے کے لیے وہاں رکنے کی بجائے آئزک والے حصے کی طرف دوڑ پڑا۔ شرافت علی میرے ساتھ تھا۔ آئزک کے ساتھ 3 آدمی اور بھی وہاں موجود تھے، اور وہ تینوں ہی یورپی باشندے معلوم ہوتے تھے۔ وہ چاروں حیرت اور تجسس کے عالم میں ادھر ہی دیکھ رہے تھے جدھر سے میں اور شرافت علی اندر داخل ہوئے تھے۔ ہم دونوں کو ریوالوروں دست یوں اندر گھستے دیکھ کر وہ چاروں نہایت تیزی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ آئزک اٹھتے ہی گرج کر بولا، کیا بات ہے، تم دونوں اس طرح آستانے میں کس نیت سے گھسے چلے آئے ہو؟ خبردار اپنی جگہ سے ایک قدم آگے نہ بڑھانا۔ اب میں نے اس کی وارننگ کو نظر انداز کر کے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بوکھلاہٹ کے انداز میں کہا، جناب آپ ہماری طرف سے کسی بدگمانی کا شکار نہ ہوں، جلدی سے باہر نکلیں، یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اب دشمن نے 3 طرف سے پہاڑی پر یلغار کی ہوئی ہے، ہم آپ کو یہاں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، دیر نہ کریں۔ جی زیادہ وقت نہیں ہے اب۔ لیکن وہ دشمن ہے کون اور
تمہیں کیسے علم ہوا کہ اس نے پہاڑی پر یلغار کی ہوئی ہے؟ آئزک نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ وہ جناب ہم دونوں بس اتفاق سے آ گئے تھے ادھر، اس وقت باہر موجود ایک شخص نے ہمیں اندر آنے سے روکا، ہم نے آپ کا حوالہ دیا تو وہ ہمیں اندر اپنے دوسرے ساتھی کے پاس لے آیا۔ وہ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر پہاڑی کا جائزہ لے رہا تھا جہاں ہر طرف بے شمار سائے حرکت کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہمیں ساتھ لانے والا صورتحال کو صحیح طور پر جاننے کے لیے باہر دوڑ گیا اور ہم دونوں آپ کو لینے کے لیے ادھر آ گئے۔ یہاں آتے ہوئے ہم نے گھنٹے بجنے اور گولیاں چلنے کی آوازیں سنی تھی اپنے پیچھے۔ اور تم دونوں اس وقت یہاں کیوں آئے تھے؟ کیا کام تھا تمہیں مجھ سے؟ آئزک مجھ پر اعتبار کرنے کو آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں اس سے کچھ کہنے ہی جا رہا تھا کہ پیچھے سے فیروز نے چلا کر کہا، یہ تمہاری بات نہیں مانے گا جیلانی، سامنے سے ہٹ جاؤ، ہم اسے ابھی سمجھا دیتے ہیں تم دونوں کس لیے آئے تھے یہاں اس وقت۔ وہ دونوں بھی باہر والے آدمی کو شاید ٹھنڈا کر کے ہمارے پیچھے ہی چلے آئے تھے۔ میں اور شرافت علی ان چاروں کے سامنے اس طرح کھڑے تھے کہ ہمارے پیچھے سے انہیں نشانہ بنانا ممکن نہیں رہا تھا۔ فیروز کی آواز سن کر میں نے سمجھ لیا کہ اب آئزک کو زندہ پکڑنے کے لیے ہماری چال کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ وہ اگر اندر آنے کی بجائے باہر ہی رک کر انتظار کرتے تو شاید میں کسی نہ کسی طرح آئزک کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن انہوں نے اندر آ کر اور مجھے مخاطب کر کے مجھ سے اپنا تعلق ظاہر کر دینے کے بعد اسے ناممکن بنا دیا تھا۔ اس کے سوا اب کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ میں کھل کر آئزک کے سامنے آ جاتا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اپنا ریوالور آئزک پر سیدھا کر کے کہا، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے آئزک، زندگی چاہتے ہو تو خود کو ہمارے حوالے کر دو، تم چاروں اپنے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ میرے ساتھ ہی ساتھ شرافت علی نے بھی اپنے ریوالور کا رخ ان لوگوں کی طرف کر دیا تھا۔ آئزک کے ساتھ کھڑے ہوئے تینوں افراد نے جلدی سے اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کر سر پر دھر لیے تھے، مگر آئزک میری بات سن کر کہا لگا کے بولا، بچے ہو ابھی برخوردار، میرے بارے میں جانتے نہیں ہو ابھی، میں تیری سرگرمیوں کو پہلے سے ہی شک کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، لیکن وہ بیوقوف لیزی میری باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی۔ اسے بڑا مان ہے اپنے حسن پر، وہ کہتی تھی اس نے تجھے اپنی زلفوں سے باندھ کر بے بس کر رکھا ہے تو ہمارے خلاف سوچنے کی بھی غلطی نہیں کرے گا کبھی، مگر میں کسی مسلمان پر اندھا اعتماد نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں تمہاری قومی غیرت کسی لمحے بھی بیدار ہو سکتی ہے، تم لوگ کسی وقت بھی سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہو سکتے ہو۔ مجھے بتاؤ لیزی کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو تم؟ وہ زندہ ہے یا اسے ٹھکانے لگا دیا ہے تم لوگوں نے؟ اس کی تم فکر نہ کرو یہودی کتے، ہم نے سب کا انتظام کر دیا ہے۔ اگر تم نے خود کو ہمارے حوالے نہ کیا اور مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو زندہ نہیں بچ سکو گے۔ آج تم دونوں آگے آ کر انہیں سنبھالو، میں اس بہروپیوں کو دیکھتا ہوں۔ میں نے خان اور فیروز کو مخاطب کیا۔ انہیں آگے بڑھتے دیکھ کر آئزک نے بجلی کی سی تیزی سے جست لگائی اور ہوا میں اڑتا ہوا ایک نیم تاریک گوشے میں جا ٹھہرا۔ وہاں پہنچتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے جب میرے سامنے آیا تو اس کے ہاتھوں میں 2 دستی بم پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے میرے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی ایک دستی بم کی پن دانتوں سے کھینچ کر میری طرف اچھال دیا۔ بم کو اپنی طرف آتے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ اس نے کیا حرکت کی ہے۔ میں نے اپنے اوزار بحال رکھتے ہوئے پھرتی سے ہاتھ آگے بڑھایا اور بم کے قریب آتے ہی والی بال کے انداز میں اسے ہاتھ مار کر آئزک کی طرف واپس کر دیا۔ میری اس حرکت نے آئزک کو بوکھلا دیا۔ وہ دوسرے بم کی پن کھینچنے کے لیے اسے منہ کے قریب لے جا چکا تھا، لیکن پہلے پھینکے ہوئے بم کا نتیجہ دیکھتے ہی اس نے پھر ایک جست کی اور دائیں جانب کی دیوار کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ عین اسی وقت دھماکہ ہوا اور چاروں طرف ہلکے گہرے رنگ کا دھواں پھیلنا شروع ہو گیا۔ دھوئیں کو دیکھتے ہی فیروز نے چلا کر کہا، جیلانی ہوشیار، یہ بم دھوئیں کا تھا جو اس نے تمہاری طرف پھینکا تھا۔ اس دھوئیں کی آڑ میں یہ شاید اسلحہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ دھواں ابھی زیادہ نہیں پھیلا تھا، اس کا حجم آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ میں نے فیروز سے کہا، تم ان تینوں کا مکمکہ کرو، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے دھوئیں کی دیوار پار کرنے کے لیے اس طرف چھلانگ لگا دی جدھر ابھی دھواں نہیں پھیلا تھا۔ دھوئیں کے اس پار جاتے ہوئے میں نے خان کو یہ کہتے سنا، ختم کرو یار ان سالوں کو، یہیں ہم کہاں لیے پھریں گے انہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسٹین گن سے گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی اور پھر انسانی چیخیں اور کراہیں ابھرنے لگی۔ میں نے ادھر پہنچ کر آئزک کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانا شروع کر دیں۔ اس جگہ اس کا کہیں نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ جدھر وہ بھاگا تھا اس طرف دیوار میں ایک
दरवाजा खुला हुआ दिखाई दे रहा था। मैं समझा शायद इधर कोई कमरा है जहां इस बहरूपिये ने असलहा वगैरह जमा कर रखा है, लिहाजा मैंने भी इस दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुंचता, मैंने दरवाजे को सिमटते हुए महसूस किया। यूं लग रहा था जैसे दोनों तरफ की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर इसको बंद कर देना चाहती हूँ। ये देखते ही मैं पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ दरवाजे को पार कर गया। मैं जब इसके बिल्कुल नजदीक पहुंचा था तो मुझे यूं लगा था जैसे दोनों तरफ से बढ़ती हुई दीवारें एक झटके के साथ रुककर यूं पीछे हटी थीं, जैसे वो मुझे इस दरवाजे से गुजरने के लिए रास्ता दे रही हूँ। इस तरफ 2 या 2.5 फुट हमवार जमीन के बाद सीमेंट का पुख्ता फर्श ढलवान की तरह नीचे होता चला गया था। तकरीबन 8-10 फुट चौड़ी इस तख्ता ढलवान के दोनों तरफ 3-3 फुट चौड़े छोटे छोटे जीने बने हुए थे। ये कोई तय खाना मालूम होता था जिसकी दीवारों पर दोनों जानब रोशनी के लिए बल्ब लगे हुए थे, जिनकी मध्यम रोशनी में यहाँ की हर चीज देखी जा सकती थी। मैं इस ढलवान पर दौड़ता चला गया। ऐसा लगता था जैसे वो कोई सुरंग थी जो एक ढलान की शक्ल में नीचे ही नीचे आगे बढ़ती चली जा रही थी। आगे बढ़ते हुए मुझे अपने आगे दौड़ते हुए कदमों की आवाजें बराबर सुनाई दे रही थीं। साफ मालूम होता था कि कोई मुझसे चंद कदम आगे दौड़ रहा है। यकीनन ये आवाज आइजक के कदमों की थी। वही मुझसे पहले इस सुरंग में घुसा था, मगर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। गो यहाँ बहुत मध्यम रोशनी थी, मगर इस हल्की रोशनी में भी अपने सामने काफी आगे तक बखूबी देखा जा सकता था। आइजक के नजर न आने की वजह यही थी कि वो मुझसे आगे इतने फासले पर था कि मेरी नजर इसका अहाता नहीं कर पा रही थी, मगर तंग और बंद जगह होने की वजह से भागते हुए कदमों की आवाजें मुझ तक जरूर पहुंच रही थीं। जिस तरह आइजक के कदमों की आवाजें सुन रहा था, इसी तरह आइजक भी यकीनन मेरे कदमों की आवाजें सुन रहा होगा, जब भी वो अब तक भागता ही चला जा रहा था। वरना इस सुरंग में इतनी दूर आ जाने के बाद इसे भागने की जरूरत नहीं होती। इसके इस तरह भागने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि इस सुरंग के दूसरी जानब भी बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता जरूर होगा। यूं भी सुरंग जिस तरह बनाई गई थी, इसे देखकर यही कहा जा सकता था कि वो कोई ज़ेरे जमीन ऐसा रास्ता है जिसके जरिए तंजीम के लिए काम करने वाले ऐसे लोगों की आमदोरफ्त रहती होगी जो किसी की निगाह में आए बगैर आइजक तक पहुंचना चाहते होंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई और पुख्तगी को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि वहाँ छोटी बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त भी होती है। ये तो मुझे मालूम ही था कि इस आस्थाने को मंशियात के कारोबार के मुकामी मरकज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कराची के बाहर से आने वाली तमाम मंशियात, हीरोइन, चरस, कोकीन और दीगर तमाम किस्म की नशा आवर अशिया यहीं स्टोर की जाती थी और यहीं से इन्हें दीगर इलाकों में सप्लाई किया जाता था। चुनांचे मंशियात को आस्थाने तक पहुंचाने के लिए भी शायद रास्ता बनाया गया था। अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त था तो इस सुरंग का इख्तिताम किसी इमारत के अहाते में होना चाहिए था। हम बहुत दूर तक आगे आ चुके थे, लेकिन सुरंग का आखिरी सिरा अब तक नहीं आ सका था। मेरे आगे भागते हुए आइजक के कदमों की आवाज से मुझे अंदाजा हो रहा था कि मेरे और इसके दरमियान फासला अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। शायद आइजक भागते भागते थक गया था, जिसकी वजह से इसके पांव सुस्त पड़ने लगे थे। ये अंदाजा होते ही मैंने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। चंद ही सानिये बाद आगे चढ़ाई शुरू हो गई। मैंने आइजक को ऊपर की तरफ भागते हुए देख लिया। मेरे और इसके दरमियान अब भी अच्छा खासा फासला था, मगर मैं अब इसे बखूबी देख रहा था। वो पीछे मुड़कर देखे बगैर भागा जा रहा था, लेकिन इसके कदम पूरी तरह इसका साथ नहीं दे पा रहे थे। साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत थक चुका था। मेरे हाथ में साइलेंसर लगा हुआ रिवाल्वर मौजूद था। मैंने रिवाल्वर सीधा करके इसकी टांग को निशाना बनाने की कोशिश की। अचानक मुझे अपने पीछे से भी भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं अब तक यही समझ रहा था कि इस सुरंग नुमा रास्ते पर दौड़ने वाले आइजक और मैं सिर्फ 2 ही अफराद हैं, लेकिन किसी तीसरे शख्स के वजूद का एहसास होते ही मैं चौंक पड़ा। मेरी हैरानी की बड़ी वजह यह थी कि मैंने रास्ते में कोई मोड़ या कोई ऐसा दरवाजा नहीं देखा था जिसके बारे में ये सोचा भी जा सकता कि मेरे ताक़ब में आने वाला इस तरफ से निकलकर मेरे पीछे लग गया होगा। आने वाले के कदमों की आवाज ज्यादा दूर नहीं थी, लिहाजा आवाज सुनते ही मेरा पीछे मुड़कर देखना एक फितरी अमर था। मैंने गर्दन मोड़कर पीछे देखा और ये देखकर इत्मीनान का सांस लिया कि मेरे ताक़ब में आने वाला शराफत अली था, लेकिन मेरा ये लम्हा भर का पीछे मुड़कर देखना आइजक को जिंदा रहने का बहाना मुहैया कर गया। शराफत अली को देखकर मैं दोबारा आइजक की तरफ पलटा तो वो गायब हो चुका था। इसे ना पाकर मैं पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ आगे बढ़
بڑھنے لگا۔ شرافت علی نے پیچھے سے مجھے آواز دی، جلانی آگے نہ جاؤ، وہ ادھر ہی بائیں ہاتھ کو ایک دروازے میں گھسا ہے۔ میں نے شرافت علی کی بات سنتے ہی رک کر اپنے بائیں ہاتھ کی دیوار کو دیکھا۔ دیوار بالکل ہموار تھی، وہاں کسی دروازے یا کھڑکی کا کوئی نشان تک نظر نہ آتا تھا۔ میں نے حیران ہو کر شرافت علی کو دیکھا اور بولا، کون سے دروازے کی بات کر رہے ہو بھائی؟ وہ میرے قریب پہنچ کر اپنی پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ادھر ہے یہاں۔ اس نے دیوار پر ایک جگہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتایا، ٹھیک اسی جگہ سے اندر گیا ہے وہ، میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے، لیکن یہاں تو کسی دروازے کا کوئی وجود نہیں ہے، پوری دیوار بالکل سپاٹ ہے، پھر وہ دیوار میں کیسے گھس سکتا ہے؟ کوئی جادوگر یا اسیب تو نہیں ہے وہ کہ اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ آگے گیا ہوگا۔ غلط فہمی کیسی؟ تم یقین کرو میں نے اسے ٹھیک اسی جگہ دیوار میں گھس کر غائب ہوتے دیکھا ہے۔ وہ دیوار کو ٹٹولنے لگا۔ میں نے بھی آگے بڑھ کر دیوار پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ دیوار پر سیمنٹ کا پلاسٹر تھا جس میں اوپر سے نیچے تک کوئی ایک فٹ کے فاصلے پر سیاہ رنگ کی لائنیں دی ہوئی تھیں۔ شرافت علی نے دیوار کو ہاتھ سے ٹھونکتے ہوئے کہا، اس جگہ کوئی خفیہ راستہ ضرور ہے، مکان کی نظام کے تحت کھولا اور بند کیا جاتا ہوگا۔ تم نے اس دروازے کو تو دیکھا ہی ہے جس سے گزر کر ہم یہاں آئے ہیں۔ اس کا سسٹم کچھ ایسا رکھا گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص دروازے کے قریب پہنچتا ہے، دیوار کا ایک حصہ پیچھے ہٹ کر اسے گزرنے کے لیے راستہ دے دیتا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں موجود دروازہ کسی اور طریقے سے کھولا جاتا ہوگا۔ اگر ہم کوشش کریں تو اسے کھولنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ کہ وہ موجود ہو۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے شرافت علی، اگر یہاں کوئی دروازہ ہے تو اسے کھولنے اور بند کرنے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہوگا نا؟ ایسا جادوئی دروازہ تو نہیں ہو سکتا کوئی کہ لمحوں میں عازق کو نکل کر اس طرح بند ہو جائے جیسے اس کا پہلے کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ تم یہ بات اتنے یقین سے کیوں کہہ رہے ہو؟ مان لو کہ تمہاری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ نہیں جلانی، میں نے یہ کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، یہاں دروازہ ضرور ہے۔ یہ جو تم اس دیوار پر اوپر سے نیچے تک سیاہ لائنیں بنی دیکھ رہے ہو، یہ اس دیوار کی زیبائش کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ تم خود سوچو، ایک ایسے تہہ خانے میں جس کا چند مخصوص لوگوں کے سوا کسی کو علم بھی نہ ہو، زیب و زینت کا سامان کرنے کی کیا ضرورت ہے کسی کو؟ کون اسے دیکھنے آتا ہے یہاں؟ بات تو تم نے ٹھیک ہی کہی ہے شرافت علی، پر پھر ان لائنوں کا کیا مقصد ہے تمہارے خیال میں؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ یہاں موجود دروازے کو دوسروں کی نظروں سے اوجھل رکھنے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں۔ میں نے ذرا حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اب تک ان ایک انچ کی سیاہ پٹیوں کا کسی دروازے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، اتنی سامنے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تمہاری؟ حیرت ہے مجھے، تم تو یہ جانتے ہو نا کہ اگر دیوار میں کوئی خفیہ دروازہ بنا ہو تو اس کے جوڑ دیوار میں الگ ہی نظر آتے ہیں۔ کتنی ہی مہارت سے کام کیا جائے، ایک باریک سی لکیر نظر ضرور آتی رہتی ہے جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ یہ پٹیاں اس لکیر کو چھپانے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، اب سمجھے؟ اس نے کہا۔ میں اس کی بات سن کر اچھل پڑا۔ اس نے واقعی ایک ایسی بات بتائی تھی جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے مسلسل دیوار پر ہاتھ پھیرتا اور اسے ٹٹولتا جا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے جب دیوار پر ہاتھ پھیرا تھا تو میری انگلیاں ایک جگہ اٹکی تھیں، ایسا ہی لگا تھا جیسے اس جگہ سے دیوار کا پلاسٹر ہلکا سا چٹک گیا ہو جس کی وجہ سے وہاں ہلکی سی دراڑ پڑ گئی ہو۔ میں نے یہ خیال آتے ہی فوراً اس دراڑ کو دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی اور جلد ہی مجھے اس میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ میں نے شرافت علی سے کہا، ادھر آؤ، یہ دیکھو شرافت علی، میرا خیال ہے جو کچھ تم اس دیوار میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو میں نے اسے تلاش کر لیا ہے۔ شرافت علی نے قریب آ کر اس جگہ پر ہاتھ پھیرا جہاں میرا ہاتھ رکھا ہوا تھا، پھر ایک دم اچھل کر بولا، بالکل ٹھیک جگہ ہاتھ رکھا ہے تم نے۔ وہ اپنے ہاتھ کو اوپر تک لے گیا، اس کے بعد نیچے لایا اور مسکراتے ہوئے بولا، یہی ہے وہ دروازہ، لیکن یہ کھلے گا کس طرح سے؟ میں نے کہا، میرا تو خیال ہے عازق نے دوسری طرف جا کر اسے اس طرح بند کر دیا ہے کہ اب اس طرف سے اسے کھولا نہیں جا سکے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں وقت برباد کرنے کی بجائے واپس چلیں۔ وہ یہودی بچہ تو اب ہمارے ہاتھوں سے نکل ہی گیا سمجھو، اس کا اس طرح نکل جانا ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوگا جلانی۔ اب تو ہماری تنظیم سے کھلی جنگ شروع ہو چکی ہے، سمجھ لو۔ اوئے دفع کر یار، جو ہونا تھا ہو گیا، پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب، اور یہ کوئی
खिलाफ तवक्को बात तो नहीं हुई है ना? ऐसा होना तो एक दिन जरूरी था। अच्छा है, अब खुलकर मुकाबला होकर हम एक एक को चुन चुन कर खत्म करते जाएंगे। ये बात गिरह में बांध लो। शराफत अली, अब कोई मसलहत हमारे आड़े नहीं आएगी, किसी के साथ भी कोई रियायत नहीं करेंगे। हम जहाँ जो हमारे सामने आ गया इसे मट्टी में मिलाने की कोशिश ही करना है हमें, बस इसके सिवा कुछ नहीं करना। अब मैंने इसे समझाते हुए फैसला कुन अंदाज में कहा, हाँ अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। वो मेरे पीछे पीछे वापसी के लिए मुड़ते हुए बोला, जो लोग हमारे सामने हैं इन्हें तो अब पहली फुर्सत में इनके चुकन्ना होने से पहले ही ठिकाने लगा देना चाहिए। हमें यहाँ से निकलते ही सीधे लीजी की कब्र का इंतजाम करने चलो पहले। हाँ, अब इस मारे आस्तीन का हमारे दरमियान रहना मुनासिब नहीं है। किसी तरह भी शायद आजिक भी यहाँ से निकलकर सीधा लीजी के पास ही पहुँचेगा। वो अगर वहाँ टकरा गया हमें तो इन दोनों को ही ठिकाने लगा देंगे हम। इनका जिंदा और आजाद रहना खतरनाक है हमारे लिए। मैं बोला। हम दोनों भागते हुए आस्ताने की तरफ वापस हुए। अभी हमने आधा रास्ता ही तय किया था कि अपने सामने से बहुत से लोगों की भागते हुए अपनी तरफ आने की आवाजें सुनकर ठिठक के रुक गए। शराफत अली बोला, जिलानी कौन लोग हो सकते हैं ये? क्या कह सकता हूँ मैं, मुमकिन है हमारे ही साथी हों और हमारी तलाश में आ रहे हों, और ये भी हो सकता है कि दुश्मन के आदमी हों। अगर ये दुश्मन हुए तो समझ लो शराफत अली के बाहर मौजूद हमारे आदमी काम आ चुके हैं। मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। शराफत अली की नजरें भी तेजी से गर्दिश कर रही थीं, लेकिन वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसकी आड़ भी ली जा सकती। मेरे हाथ में रिवाल्वर था, जबकि शराफत अली स्टेन गन लिए हुए था। मैंने रिवाल्वर इसकी तरफ बढ़ाकर कहा, ये लो, ये रिवाल्वर तुम ले लो शराफत अली, और मुझे स्टेन गन दे दो। मैं आगे जाकर देखता हूँ ये कौन लोग हैं। अगर दुश्मन के आदमी हुए तो मैं स्टेन गन से इन्हें भून कर रख दूंगा, और अगर अपने ही साथी हुए तो तुम्हें आवाज देकर बुला लूंगा। तुम इस वक्त तक यहीं दीवार से लगकर खड़े रहो। वो बोला, नहीं, ये बहुत खतरनाक होगा तुम्हारे लिए। तुम यहाँ रुको, मैं आगे जाकर देखता हूँ। इन्हें शायद अपने ही आदमी हैं ये। मैंने स्टेन गन इसके हाथ से छीनने की कोशिश करते हुए कहा, बेकार बातों में वक्त न बर्बाद कर यार, ला मुझे दे इसको। मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद जा रहा हूँ। इसने स्टेन गन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके कहा। मैं इसकी बात काट कर बोला, मैं जो कह रहा हूँ इस पर अमल करो शराफत अली, जिद न करो, ख्वाह मारे जाओगे इस जिद में। ये खतरा तो तुम्हारे लिए भी इतना ही है, क्या तुम नहीं मारे जाओगे? आगे जाकर शराफत अली ने गन अपनी गिरफ्त नरम करते हुए कहा, मेरी तुम फिक्र न करो, मुझे ऐसे हालात से निपटने का बहुत तजर्बा है, मेरे लिए ज्यादा खतरा नहीं है। मैं इसके हाथ से स्टेन गन झपट कर आगे बढ़ गया। मैंने 2-4 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि पीछे से शराफत अली ने पुकार कर कहा, जिलानी वापस आ जाओ, अब उधर जाने की जरूरत नहीं है, छुपने की जगह मिल गई है मुझे। इसकी आवाज सुनकर मैंने पलट के देखा, वो एक दीवार के अंदर खुले हुए एक दरवाजे में खड़ा मुझे बुला रहा था। मैं मुड़कर इसके पास जा पहुंचा।